السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت قیس بن میسن انصاری صحابی تھے. بعض روایات میں ان کا نام قیس بن حصن بھی بیان ہوا ہے. ان کا تعلق انصار کے قبیلے بنو زریق سے تھا. ان کی والدہ کا نام انیسہ بنت قیس تھا اور والد میسن بن خالد تھے. آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے. آپ کی ایک بیٹی ام سعد بنت قیس تھیں. جب آپ فوت ہوئے تو آپ کی اولاد مدینہ میں تھی. دوسرے صحابی ہیں حضرت جبیر بن ایاس. ایاس بن خالد ان کے والد کا نام تھا. یہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے. ان کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو زریق سے تھا. حضرت عبداللہ بن محمد نے کہا کہ آپ کا نام جبیر بن الیاس تھا اور ایک دوسری روایت میں آپ کا نام جبیر بن ایاس بھی بیان ہوا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کسی یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ کنگھی اور بالوں پر وہ جادو کر کے دروان کنویں میں ڈال دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو وہاں سے جا کر نکالا. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ہے کہ وہ کنگھی اور بال حضرت جبیر بن ایاس نے دروان کنویں سے نکالے تھے اور ایک اور روایت کے مطابق حضرت قیس بن میسن نے نکالے تھے. اس لیے ان دونوں صحابہ کا ذکر میں نے اکٹھا کیا ہے. ان میں سے جس نے بھی یہ چیزیں نکالی تھیں یہ بات اتنی اہم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جادو کا اثر ہوا تھا. اس کی حقیقت کیا ہے. اس بات پر ہمارا نقطہ نظر کیا ہے اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جس بات سے بھی جس اعتراض پیدا ہو سکتا ہے یا لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم نے جواب دینا ہے. اس لیے میں ایسی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں جو جماعت کے لٹریچر میں موجود ہے.
ان صحابی کے حوالے دونوں صحابہ کے حوالے سے اس بات کی آج وضاحت ہوگی بیان۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے سورہ فلق کی تفسیر کے تعارف میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے بیان فرمایا، سورت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے سورہ فلق اور ناس کی آخری دونوں صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، بعد ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، یعنی مدینے میں نازل ہوئیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے حق میں ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ صورت اور اس کے بعد کی صورت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کے ساتھ ہے جس میں یہ سمجھا گیا تھا کہ یہود کی طرف سے آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ دو صورتیں نازل ہوئیں اور آپ نے ان کو پڑھ کر پھونکا۔ یہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ مدینے میں ہوا تھا اس لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مدنی ہیں۔ بہرحال ترجیح اس بات کو دی گئی ہے کہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، یعنی مدینے میں نازل ہوئیں۔ یہ مسلمات لکھتے ہیں کہ مفسرین کا ایک استدلال ہے، تاریخی شہادت نہیں ہے۔ گو ہمارے پاس بھی ایسی کوئی یقینی شہادت نہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ مکی صورت ہے، مگر جو استدلال کیا گیا ہے وہ بھی بودھا ہے، فضول قسم کا یہ استدلال ہے، کیونکہ خواہ یہ صورت مکے میں نازل ہوتی تب بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے موقع پر اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک سکتے تھے۔ بس محض پھونکنے سے یہ سمجھنا کہ مدینے میں نازل ہوئی، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اور لوگوں کا یہ سمجھنا کہ آپ پر یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا، یہ واقعہ جن الفاظ میں روایت کیا گیا ہے وہ الفاظ یہ ہیں، حضرت مسلم موعود نے یہ الفاظ لکھے اسی تفسیر کے تعارف کے صورت کے تعارف میں بیان کرتے ہوئے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ چونکہ مفسرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی ہے، اس لیے ہم صرف اسی روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا، اور اس کا اثر یہاں تک ہوا کہ آپ بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک دن یا ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے مانگا تھا وہ اس نے مجھے دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے جو آپ نے مانگا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ پھر وہ شخص جو میرے سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے کو مخاطب کر کے کہا، یا غالباً یہ فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کہا کہ پاؤں کے پاس بیٹھنے والے نے سر کے پاس بیٹھنے والے کو مخاطب کر کے کہا کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے۔ تب پہلے نے کہا کہ کس چیز پہ جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھی اور سر کے بالوں پر جو کھجور کے خوشے کے اندر ہیں۔ پہلے نے پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا یہ ذی اروان کے کنویں میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے صحابہ سمیت اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو پھر فرمایا کہ اے عائشہ کہ اللہ کی قسم کنویں کا پانی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہوتا ہے۔ مسلم نے آگے اس کی وضاحت لکھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی پر جادو ٹونا کرتے تھے تو مہندی یا اس قسم کی کوئی اور چیز پانی میں ڈال دیتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جادو کے زور سے پانی کو سرخ کیا گیا ہے، ایک ظاہری تدبیر وہ کیا کرتے تھے سادہ لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ اور وہاں پھر آپ نے فرمایا اور وہاں کی کھجوریں ایسی تھیں، آن سلم فرماتے ہیں، جیسے شیاطین یعنی سانپوں کے سر، ان میں کھجوروں کے گابوں کو سانپوں کے سر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کھجوریں گابوں والی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس چیز کو جس پر جادو کیا گیا تھا جلا کیوں نہیں دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو میں نے ناپسند کیا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے شر کھڑا ہو، اس لیے میں نے حکم دیا کہ ان اشیاء کو دفن کر دیا جائے، چنانچہ ان کو دبا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں مسلم موعود لکھتے ہیں کہ اس روایت میں جن دو مردوں کا ذکر آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اگر وہ انسان ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نظر آ جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی گئی ہے اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے خبر دی کہ یہودیوں نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح جادو کا اثر تسلیم کیا جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر بھی ہو گیا تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جادو ٹونے کی چیزیں نکال کر زمین میں دفن کر دیں تو یہودیوں کو خیال ہو گیا کہ انہوں نے جو جادو کیا تھا وہ باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت بھی عطا فرما دی۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہودی یہ یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اس وجہ سے طبعی طور پر ان کی توجہ اس طرح مرکوز ہوئی کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس روایت سے جہاں یہودیوں کے اس عناد کا پتہ چلتا ہے جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ان تمام باتوں کا علم دے دیا گیا جو یہودی آپ کے خلاف کر رہے تھے۔ بس آپ کو غیب کی باتوں کا معلوم ہو جانا اور یہودیوں کا آپ اپنے مقصد میں ناکام رہنا آپ کے سچا رسول ہونے کی واضح اور بیان دلیل ہے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جس طرح نتیجہ نکالا ہے وہی حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا اپنے زوم میں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور بیماری اور بھولنے کی بیماری تھی یا جو بھی بیماری تھی اس کی کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس کارروائی سے آگاہ فرما کر ظاہری طور پر بھی جو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے جادو کیا ہے اس کو بھی ناکام کر دیا، اور یہودی جو آپ کی بیماری کو دیکھ کر اپنے زوم میں یہ خوش ہو رہے تھے یا یہ مشہور کر دیا تھا، یہ باتیں کرتے تھے کہ ہمارے جادو کا اثر ہے جو یہ بیماری چل رہی ہے، اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ پھر ہمارے لٹریچر میں
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا ایک مضمون ہے جو اس واقعے پر تفصیل سے تاریخی اور علمی بحث میں ہوئی ہے، جس میں اور مزید وضاحت کرتی ہے اس واقعے کی۔ آپ لکھتے ہیں کہ تاریخ بلکہ حدیثوں تک میں بیان ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ایک دفعہ ایک یہودی نسل منافق نے، جس کا نام لبید بن عاصم تھا، سحر کر دیا تھا یا جادو کر دیا تھا، اور یہ سحر اس طرح کیا گیا کہ ایک کنگھی میں بالوں کی گرہیں باندھ کر اور اس پر کچھ پڑھ کر اسے ایک کنویں میں دبا دیا گیا، اور کہا جاتا ہے، یا فرما رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ کہ آپ نعوذ باللہ اس سحر میں کافی عرصہ تک مبتلا رہے۔ یہ مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے۔ اس عرصے میں آپ اکثر اوقات اداس اور افسردہ رہتے تھے اور گھبراہٹ میں بار بار دعا فرماتے تھے، اور اس حالت کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ کو ان ایام میں بہت زیادہ نسیان رہنے لگا تھا، بھول جاتے تھے بعض باتیں، حتیٰ کہ بسا اوقات آپ خیال کرتے کہ میں کام کر چکا ہوں، مگر دراصل آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یا بعض اوقات آپ یہ خیال فرماتے تھے کہ میں اپنی فلاں بیوی کے گھر ہو آیا ہوں، مگر در حقیقت آپ اس کے گھر نہیں گئے ہوتے تھے۔ اور اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس تعلق میں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ اسلامی احکام کے مطابق آپ نے اپنی بیویوں کی باری مقرر کر رکھی تھی، اور ہر روز شام کو ہر بیوی کے گھر جا کر خیریت دریافت فرماتے تھے، اور بالآخر اس بیوی کے گھر پہنچ جاتے تھے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ اوپر والی روایت میں اسی طرح اشارہ ہے۔ بہرحال آگے چلتی ہے روایت، بالآخر خدا تعالیٰ نے ایک رویا کے ذریعے سے آپ پر اس فتنے کی حقیقت کھول دی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خلاصہ ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے مسلم موعود کی بیان میں، تفسیر میں۔ یہ بخاری کی روایت ہے جس کا خلاصہ آپ نے بیان کیا۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے جو تاریخ اور حدیث کی بعض کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اس روایت کے گرد ایسے قصوں کا جال بن دیا گیا ہے کہ اصل حقیقت کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا۔ ایسی کہانیاں بنا دی گئی ہیں اس روایت پہ کہ بہت مشکل ہو گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور اگر ان سب روایتوں کو قبول کیا جائے، آپ لکھتے ہیں اگر سب روایتوں کو قبول کیا جائے تو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس وجود ایسا ثابت ہوتا ہے کہ گویا حاکم بدہن آپ کے ایک بہت کمزور طبیعت کے انسان تھے، جسے کم از کم دنیا کے معاملات میں آپ کے بد باطن دشمن اپنی سحر کاری سے جس قالب میں چاہتے تھے ڈھال سکتے تھے، اور یہ کہ وہ آپ کو اپنی ناپاک توجہ کا نشانہ بنا کر آپ کے دل و دماغ پر اس کا تصرف جمانا شروع کر دیتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ اس سحر کے مقابل پر اپنے آپ کو بے بس پاتے تھے۔ یہ اگر یہ روایت کو اس طرح بیان کیا جائے جس طرح حدیثوں میں بیان ہوئی ہے تاریخ میں، تو پھر تو یہ نتیجہ نکلتا ہے جو بالکل غلط نتیجہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر ان روایات کے متعلق معقولی اور منقولی طور پر غور کیا جائے اور روایات کی محققانہ چھان بین کی جائے، تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے باقاعدہ، تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک مرض نسیان کا عرضہ تھا جو بعض وقتی تفکرات اور پیش آمدہ جسمانی ذوف کے نتیجے میں آپ کو کچھ وقت کے لیے لاحق ہوا تھا، جس سے بعض بدخواہ دشمنوں نے فائدہ اٹھا کر یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی پر جادو کر دیا، مگر خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلد صحت دے کر دشمنوں کے منہ کالے کر دیے، اور منافقوں کا جھوٹا پروپیگنڈا خاک میں مل گیا۔ دنیا بھر میں شیطانی طاقتوں کا فاتح اعظم اور افضل الرسل، جس سے بڑھ کر طاغوتی قوتوں کا سر کچلنے والا نہ آج تک پیدا ہوا اور نہ آئندہ ہوگا، اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ ایک یہودی زادے کے شیطانی سحر کا نشانہ بن گیا تھا، عقل انسانی کا
بدترین استعمال ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ صرف ہمارا دعویٰ ہی نہیں بلکہ خود سرور کائنات فداء نفسی نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ نے اپنے متعلق پوچھا، میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ نے حیران ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان لگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر خدا نے مجھے شیطان پر غلبہ عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ میرا شیطان بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ کیا اس واضح اور صریح ارشاد کے ہوتے ہوئے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ کسی یہودی نے اپنے شیطان کی مدد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلند مرتبہ پر جادو کر دیا ہوگا، اور آپ اس شیطانی جادو سے متاثر ہو کر مدتوں پریشان اور مغموم اور بیمار رہے؟ جھوٹے لوگ حق کے مقابل پر ہر زمانے میں ایسے باطل اور جھوٹے حربے استعمال کرتے رہے ہیں، مگر خدائے قدیر اور عزیز اپنے ایسے تمام جھوٹوں کے پول کھولتا رہا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یعنی خدا نے یہ بات لکھ رکھی ہے اور مقدر کر رکھی ہے کہ ہر رسول کے زمانے میں اور میرا رسول غالب رہیں گے، اور کوئی شیطانی حربہ ہمارے مقابلے پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ لکھتے ہیں کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، جو صحیح بخاری تک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان ہوا ہے۔ سو اگر واقعہ کے سیاق و سباق اور یہودیوں اور منافقوں کے طور طریقوں کو مد نظر رکھ کر غور کیا جائے تو اس واقعے کی حقیقت کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اس مذمومہ سحر کا واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ لکھا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا کی بنا پر عمرہ کی غرض سے مکہ تشریف لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں تشریف لے گئے تھے، مگر راستے میں قریش کے روکنے کی وجہ سے بظاہر ناکام لوٹنا پڑا۔ یہ ظاہری ناکامی ایک ایسا بھاری صدمہ تھی کہ کافروں اور منافقوں نے مذاق اور طعن و تشنیع سے کام لینا بھی تھا، لیکن بعض مخلص مسلمان، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بلند پایا بزرگ بھی اس ظاہری ناکامی کی وجہ سے وقتی طور پر متزلزل ہو گئے تھے۔ یہ بخاری میں یہ بھی لکھا ہے، بخاری کی حدیث سے یہ روایت حضرت عمر کی۔ ان حالات کا کمزور طبیعت کے لوگوں کے ابتلاء کے خوف کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر طبعاً کافی اثر تھا، اور آپ کچھ عرصے تک بہت فکر مند رہے، اور لازماً اس فکر کا یہ اثر آپ کی صحت پر بھی پڑا، اور آپ اس گھبراہٹ میں خدا کے حضور کثرت سے دعائیں فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ دعا و دعا وغیرہ میں اشارہ ہے، تاکہ صلح حدیبیہ کے واقعے کی وجہ سے اسلام کی ترقی میں کوئی وقتی روک پیدا نہ ہو۔ یہ اسی قسم کی دعا تھی جیسے کہ آپ نے بدر کے میدان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہونے کے باوجود دشمن کی ظاہری طاقت کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا توبۃ فی الارض۔ ان وجوہات سے آپ کے اعصاب اور آپ کی قوت حافظہ پر کافی اثر پڑا ہوا تھا، اور آپ کچھ عرصے کے لیے مرض نسیان میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کچھ روایتوں میں تو 1-2-4 دن ہی ہیں یا 2 دن ہیں یا 1 دن اور 1 رات ہے، لیکن بہرحال جو بھی جتنا بھی دن تھے کچھ اثر پڑا، جو ایک لازمہ
آپ نے مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے تھا، اور یہ اس وجہ تھا یہ تفکرات جو تھے اور مسلمانوں کے ایمان میں کمزوری کی وجہ سے بھی آپ کو فکر تھی، یہ ایک لازمہ بشری ہے جس سے خدا کے نبی تک مستثنا نہیں۔ جب یہودیوں اور منافقوں نے یہ دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج کل بیمار ہیں اور ذوف اعصاب اور ذوف دماغ کی وجہ سے آپ کو نسیان کا مرض لاحق ہے، تو انہوں نے حسب عادت فتنے کی غرض سے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی پر جادو کر دیا، اور یہ کہ آپ کا یہ نسیان وغیرہ اسی جادو کا نتیجہ ہے، اسی سحر کا نتیجہ ہے۔ اور انہوں نے اپنے قدیم طریقے کے مطابق ظاہری علامت کے طور پر ایک کنویں کے اندر کسی کنگھی میں بالوں کی گریں وغیرہ باندھ کر اسے بھی دبا دیا۔ جب ان کے اس مذمومہ سحر کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اس فتنہ کے سد باب کے لیے خدا کے حضور مزید دعا فرمائی، اور جیسا کہ حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ اس خبر کے پہنچنے کے بعد پھر آپ نے ایک دن یا ایک رات دعا کی بہت شدت سے، اور اپنے آسمانی آقا سے استدعا کی کہ وہ اس فتنے کے بانی مبانی کے نام اور اس کے مذمومہ سحر کے طریق سے آپ کو مطلع فرمائے تا آپ اس باطل سحر کا تار و پود بکھیر سکیں۔ چنانچہ خدا نے آپ کی مستربنہ دعاؤں کو سنا اور رویا کے ذریعے سے آپ پر اصل حقیقت کھول دی۔ قرآن کے اصولی ارشاد کہ ولا یفلح الساحر ولا یفلح الساحر حیث عطا، یعنی نبیوں کے مقابل پر کوئی ساحر کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی رنگ میں اور کسی جہت سے حملہ آور ہو۔ پھر قرآن کے اس قطعی فیصلے کی روشنی میں کہ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے۔ قرآن کریم میں لکھا ہے، کافروں نے یہی کہا تھا۔ پھر خود اس حدیث کے الفاظ اور انداز بیان اور محاورہ عرب پر غور کرنے کے نتیجے میں بخاری کی یہ روایت یقیناً حقائق عن الغیر کے رنگ میں سمجھی جائے گی، جس میں بظاہر اس کا مطلب یہ ہے، حقائق عن الغیر کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر کلام کرنے والا اپنی طرف سے کلام کرتا ہے، مگر حقیقتاً مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں، دوسرے کی بات بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح اس روایت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا، یعنی دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ آپ کو سحر کر دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ نے خود نہیں کہا، اس کا ترجمہ اس طرح بنے گا کہ دشمنوں نے مشہور کر دیا کہ آپ کو سحر کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ ان ایام میں آپ بعض اوقات خیال فرماتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ در حقیقت نہیں کیا ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ بعض اوقات خیال کرتے تھے کہ اپنی فلاں بیوی کے گھر ہو آیا ہوں، حالانکہ آپ اس گھر کے گھر میں نہیں گئے ہوتے تھے۔ انہی ایام میں حضرت عائشہ کی وضاحت کے مطابق آپ ایک دن میرے مکان میں تھے اور آپ گھبراہٹ میں بار بار خدا کے حضور دعا فرماتے تھے۔ اس دعا کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے پوچھی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا خواب میں میرے پاس دو آدمی آئے یا کشفی رنگ میں، ان میں سے ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا، دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کو پوچھا کہ اس شخص کو کیا تکلیف ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ انداز گفتگو بھی حقائق غیر کی دوسرے کے حوالے سے بات کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور پھر وہی لمبی بات جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اس کو تکلیف یہ ہے کہ فلاں یہودی نے جادو کیا ہے اور اس کا اثر ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔
پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس خواب کے بعد یا اس کشف کے بعد آپ اپنے بعض صحابہ کے ساتھ اس کنویں کو تشریف لے گئے اور اس کا معائنہ فرمایا. اس پر کھجوروں کے کچھ درخت اگے ہوئے تھے، یعنی اندھا سا کنواں تھا. پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس واپس تشریف لائے اور ان سے فرمایا، عائشہ میں اسے دیکھ آیا ہوں، اس کنویں کا پانی مہندی کے پانی کی طرح سرخی مائل ہو رہا ہے. یہودیوں کا طریق تھا کہ لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، ایسے کنویں کو پانی کو رنگ دیتے تھے، اور اس کے کھجور کے درخت تھور کے درختوں کی طرح مکروہ نظر آتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اس کنگھی وغیرہ کو باہر نکال کر پھینک کیوں نہیں دیا؟ بعض میں آتا ہے کہ جلا کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا، خدا نے مجھے محفوظ رکھا اور مجھے شفا دے دی، تو پھر میں اسے باہر پھینک کر لوگوں میں ایک بری بات کا چرچا کیوں کرتا، جس سے کمزور طبیعت کے لوگوں میں سحر کی طرف خام خواہ توجہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. بس اس کنویں کو دفن کر کے بند کروا دیا گیا. مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکایت عن الغیر، یعنی دوسروں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، دوسروں کی بات کو آگے بیان کیا جاتا ہے، اس کا یہ طریقہ کلام عربوں میں رائج تھا، بلکہ خود قرآن کریم نے بھی بعض جگہ اس طرز کلام کو اختیار کیا ہے. چنانچہ ایک جگہ دوزخیوں کو مخاطب کر کے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذک انا کا انتل عزیز الکریم، کہ یعنی اے جہنم میں ڈالے جانے والے شخص، تو خدا کے اس عذاب کو چکھ لے، بے شک تو بہت عزت والا اور بڑا شریف انسان ہے. اس جگہ یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا دوزخیوں کو معزز اور شریف خیال کرتا ہے، بلکہ حکایت عن الغیر کے رنگ میں مراد یہ ہے کہ اے وہ انسان جسے اس کے ساتھی اور وہ خود معزز اور شریف خیال کرتے تھے، دنیا میں غلط کام کرنے کے بعد سمجھتے تھے ہم بہت معزز ہیں، تو اب خدا کے آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. بہنے ہی یہی رنگ اس رویا میں ان دو آدمیوں یا دو فرشتوں نے اختیار کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رویا میں نظر آئے تھے. چنانچہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اس شخص کو سحر کیا گیا ہے، تو ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ ہمارے خیال میں سحر کیا گیا ہے، مگر مراد یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے سحر کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے. اور خواب کی اصل غرض و غایت اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ جو چیز ان خبیثوں نے چھپا کر اس کنویں میں رکھی ہوئی تھی اور اس کے ذریعے وہ اپنے ہم مشرب لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اسے اپنے جیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، مشغول کر رہے تھے، منافقوں میں باتیں پھیلا رہے تھے، اسے خدا اپنے رسول پر ظاہر کر دے تاکہ ان کے مذمومہ سحر کو ملیا میٹ کر دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے سحر کا آلہ سپرد خاک کر دیا گیا اور کنویں کو پاٹ دیا گیا، اور بالواسطہ طور پر اس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا یہ فکر بھی کہ لوگ اس قسم کی شرارتیں کر کے سادہ مزاج لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں زائل ہو گیا، اور یہ خدائی وعدہ بڑی آب و تاب کے ساتھ پورا ہوا کہ لا یفلح الساحر حیث اتی، یعنی ایک ساحر خواہ کوئی سا طریقہ اختیار کرے، وہ خدا کے ایک نبی کے مقابلے پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بہرحال اوپر والی حدیث سے ذیل کی باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ کہ صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد جس کی وجہ سے طبعاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لغزش کے خیال سے کافی فکر مند تھے، اور آپ کئی دنیاوی باتیں جو گھریلو معاملات سے تعلق رکھتی تھیں بھول جاتے تھے. دوسرے، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر یہودیوں اور منافقوں نے جو ہمیشہ ایسی باتوں کی آڑ لے کر اسلام اور مقدس بانی اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے، یہ مخفی چرچا شروع کر دیا کہ ہم نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی پر جادو کر دیا. ان کا یہ چرچا ایسا ہی تھا جیسا کہ انہوں نے غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تلخ کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی. تیسرے یہ کہ اس مذمومہ سحر کی ظاہری علامت کے طور پر
تاکہ سادہ طبع لوگوں کو زیادہ آسانی سے دھوکہ دیا جا سکے، ان خبیث فطرت لوگوں نے ایک یہودی نسل منافق لبید بن عاصم کے ذریعے اپنے طریق کے مطابق ایک کنگھی میں کچھ بالوں کی گرہیں باندھ کر اسے ایک کنویں میں دبا دیا، اور مخفی گپ شپ شروع ہو گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید پریشانی کا موجب ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حضور اضطراب کے ساتھ دعائیں کیں کہ خدایا تو اپنے فضل سے اس فتنے کا سطح واف فرما اور مجھ پر اس کی حقیقت کو کھول دے، تاکہ میں اس فتنے کا ازالہ کر کے سادہ مزاج لوگوں کو ٹھوکر سے بچا سکوں۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہی ظاہر ہو گیا۔ پانچویں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کو سنا اور لبید بن عاصم کی شرارت کا پول کھول دیا، جس پر آپ چند گواہوں کی معیت میں اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کنگھی کو سپرد خاک کر دیا، بلکہ کنویں تک کو پاٹ دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بالآخر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا تعالیٰ کے ایک عالی شان نبی بلکہ افضل الرسل اور خاتم النبیین تھے، آپ کو نشان کا عرضہ کیوں لاحق ہوا جو بظاہر فرائض نبوت کی ادائیگی میں رخنہ انداز ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نبی کی دوہری حیثیت ہوتی ہے۔ ایک پہلو کے لحاظ سے وہ خدا کا نبی اور رسول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے کلام سے مشرف ہوتا ہے اور دینی امور میں اپنے متبعین کا استاد قرار پاتا ہے اور ان کے لیے اسوہ بنتا ہے، اور دوسرے پہلو کے لحاظ سے وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے اور تمام ان بشری لوازمات اور طبعی خطرات کے تابع ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی اے رسول تو لوگوں سے کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور تمام ان قوانین کے تابع ہوں جو دوسرے انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں میں یقیناً خدا کا ایک رسول بھی ہوں اور خدا کی طرف سے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے وحی و الہام سے نوازا گیا ہوں۔ یہ اس کی تفسیری ترجمہ ہے۔ اس لطیف آیت میں انبیاء کی دوہری حیثیت کو نہایت عمدہ طریق پر بیان کیا گیا ہے، یعنی انہیں ایک جہت سے دوسرے انسانوں سے ممتاز کیا گیا ہے اور دوسری جہت سے ان کو دوسرے انسانوں کی صف سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ بس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ انبیاء بشری لوازمات اور انسان کے طبعی خطرات سے بالا ہوتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ یقیناً انبیاء بھی اسی طرح بیمار ہوتے ہیں جس طرح کے دوسرے انسان بیمار ہوتے ہیں۔ وہ ملیریا، بخار، ٹائیفائڈ۔ میاں بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ ضمناً یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ظاہری علامات جو درج ہیں حدیث اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض ٹائیفائڈ سے فوت ہوئے تھے۔ سل، دق، دمہ، نزلہ، کھانسی، نقرس دوران سر، اعصابی تکلیف، ذکاوت حس، گھبراہٹ، بے چینی، دماغی کوفت، نسیان، حوادث کے نتیجے میں چوٹیں، زخم، لڑائی کی ضربات وغیرہ وغیرہ سب کی زد میں نبی آ سکتے ہیں اور آتے رہے ہیں، سوائے اس کے کہ کسی خاص نبی کو خدا کی طرف سے استثنائی طور پر کسی خاص بیماری سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہو۔ اگر اس جگہ کسی کو یہ خیال گزرے کہ قرآن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ سنقرئک کا فلا تنسیٰ، یعنی ہم تجھے ایک ایسی تعلیم دیں گے جسے تو نہیں بھولے گا، تو پھر آپ کو نسیان کی بیماری کس طرح ہو گئی؟ تو اس کے جواب میں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وعدہ صرف قرآنی وحی کے متعلق ہے، نہ کہ عام، اور مراد یہ ہے کہ اے رسول ہم اپنی جو وحی تجھ پر امت کی ہدایت کے لیے نازل کریں گے اسے تو نہیں بھولے گا اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے۔ عام روزمرہ کی باتوں اور دنیاوی امور یا دینی اعمال کے ظاہری مراسم کے متعلق یہ وعدہ ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کئی موقعوں پر بشری لازمہ کے متحد بھول جاتے تھے، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ بعض اوقات نماز پڑھاتے ہوئے رکعتوں کی تعداد کے متعلق بھی بھول گئے
اور لوگوں ان کے یاد کرانے پر یاد آیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اور کئی موقعوں پر آپ بھول جاتے تھے، بلکہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا ہے کہ انما انا بشر انسا کما ننسونا فاذا نسیت فذکرونی، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور جس طرح تم کبھی بھول جاتے ہو میں بھی بھول سکتا ہوں، بس اگر میں کسی معاملے میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ بس جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی عام اور وقتی نسیان ہو جاتا تھا، اسی طرح صلح حدیبیہ کے بعد کچھ عرصے کے لیے بیماری کے رنگ میں نسیان ہو گیا تھا۔ چنانچہ یہی وہ تشریح ہے جو سحر والی روایت کے متعلق روایت کے تعلق میں بعض گزشتہ علماء نے کی ہے۔ مثلاً علامہ مازری فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بے شمار پختہ دلائل موجود ہیں، اور آپ کے معجزات بھی آپ کی سچائی پر گواہ ہیں۔ باقی عام دنیا کے امور جن کے لیے آپ مبعوث نہیں کیے گئے، سو اس تعلق میں یہ ایک بیماری کا عارضہ سمجھا جائے گا، جیسا کہ انسان کو دوسری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اور علامہ ابن القصار کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ عارضہ نسیان کا پیش آیا تو یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری تھی، جیسا کہ حدیث کے ان آخری الفاظ سے ظاہر ہے کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حالت، جسے دشمنوں کے سحر کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، وہ ہرگز کسی سحر، جادو وغیرہ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ پیش آمدہ حالات کے ماتحت محض ایک بھولنے کی تکلیف تھی، بیماری تھی نسیان کی، جسے بعض فتنہ پرداز لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا لیا۔ قرآن مجید نبیوں پر سحر کے قصے کو دور سے ہی دھکے دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ عقل انسانی اسے قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس تشریح کو جھٹلاتے ہیں جو اس پر مڑی جا رہی ہے، اور خود سرور کائنات افضل الرسل کا عرفہ مقام سحر والے قصے کی تارپود بکھیر رہا ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے یہاں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی خالی از فائدہ نہیں ہوگا کہ جیسا کہ حضرت خلیفہ ثانی بن نصر علی اس وقت زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ روایت ہے کہ اس روایت کے مطابق سیرت المہدی کے حصہ اول کی روایت نمبر 75 میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ متعصب ہندو جو گجرات کا رہنے والا تھا قادیان آیا تھا، اور وہ علم توجہ یعنی ہپنوٹزم کے سحر کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ پر خاموشی کے ساتھ توجہ ڈالنی شروع کی تاکہ آپ سے بعض نازیبہ حرکات کرا کے آپ کو لوگوں کی ہنسی کا نشانہ بنائے، مگر جب اس نے آپ پر توجہ ڈالی تو وہ چیخ مار کر بھاگا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ کیا ہوا تھا تو اس نے جواب دیا کہ جب میں نے مرزا صاحب پر توجہ ڈالی تو مجھے یوں نظر آیا کہ میرے سامنے ایک خوفناک شیر کھڑا ہے جو مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، اور میں اس سے ڈر کر بھاگ نکلا ہوں۔ تو اب لکھتے ہیں کہ جب خادم حضرت مسیح علیہ السلام تو آن سلم کے خادم ہیں، جب خادم کا یہ مقام ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہپنوٹزم کا اثر نہیں ہونے دیا، تو آقا کے متعلق یہ خیال کرنا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خیال کرنا کہ آپ نعوذ باللہ ایک یہودی کے ہپنوٹزم کا نشانہ بن گئے تھے، یہ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ آخر میں زمانے کے حکم اور عدل کے اس بارے میں ارشادات پڑھ دیتا ہوں جو سب وضاحتوں اور تشریحوں پر حاوی ہیں۔ ایک شخص نے آپ کی مجلس میں سوال کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے جادو کیا تھا، اس کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا کہ جادو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسولوں اور نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان پر جادو کا کچھ اثر ہو سکے، بلکہ ان کو دیکھ کر جادو بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی، کہ دیکھو حضرت موسیٰ کے مقابلے پر جادو تھا، آخر موسیٰ غالب ہوا کہ نہیں؟
یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جادو غالب آ گیا، ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے۔ آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا ہمارے مسلک کے برخلاف ہے۔ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو۔ ایسی باتیں کہ اس جادو کی تاثیر سے معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث آدمی نے اپنی طرف سے باتیں ملا دی ہیں۔ گو ہم نظر تہذیب سے احادیث کو دیکھتے ہیں، لیکن جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو، اس کو ہم کب مان سکتے ہیں؟ اس وقت احادیث جمع کرنے کا وقت تھا۔ گو انہوں نے یعنی حدیثیں جمع کرنے والوں نے سوچ سمجھ کر احادیث کو درج کیا تھا، مگر پوری احتیاط سے کام نہیں لے سکے، باوجود بڑی احتیاط کرنے کے۔ وہ جمع کرنے کا وقت تھا، لیکن اب نظر اور غور کرنے کا وقت ہے۔ دیکھو اور غور کرو، کوئی حدیث قرآن کریم یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور تقدس سے ٹکراتی ہے تو وہ رد کرنے کے لائق ہے، یا اس کی کچھ اور تشریح ہے، جس طرح مرزا بشیر احمد صاحب نے کی یا قیم مسیح نے کی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آثار نبی جمع کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ زندگی کے حالات جمع کرنا نبیوں کے ثواب کا کام ہے، ان کی باتیں جمع کرنا ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جمع کرنے والے خوب غور سے کام نہیں لے سکتے۔ اب ہر ایک کا اختیار ہے کہ خوب غور اور فکر سے کام لے۔ جو ماننے والے ہوں وہ مانے، اور جو چھوڑنے والے ہوں وہ چھوڑ دے۔ ایسی بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، اس سے تو ایمان اٹھ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ جب ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے، جس پر جادو ہوا ہوا ہے، جادو کے زیر اثر ہے۔ ایسی باتیں کہنے والے تو ظالم ہیں، نہ مسلمان۔ یہ تو بے ایمانوں اور ظالموں کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ سحر اور جادو کا اثر ہو گیا۔ اتنا نہیں سوچتے کہ جب معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو پھر امت کا کیا ٹھکانہ؟ وہ تو پھر غرق ہی ہو گئی۔ معلوم نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء مس شیطان سے پاک سمجھتے آئے ہیں، یہ ان کی شان میں ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم زمانے کے امام کو مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بھی سمجھنے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر